رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بال جبریل سے تشریح کے ساتھ حضرت اقبال فرماتے ہیں، وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرا کام کچھ نہ آیا یہ کمال بے نوازی۔ قادر مطلق اللہ پاک سے بات کرتے ہوئے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو اتنا بڑا تخلیق کار ہونے کے باوجود میں اب بھی اسی طرح کم نصیب ہوں، جس طرح اللہ آپ ہر معاملے سے بے نیاز ہیں، آپ کی ذات بہت نوازشوں والی ہے، لیکن میری یہ کم نصیبی ہے۔ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شعر گوئی میں نے جو کمال حاصل کیا تھا وہ عمل بیکار ثابت ہوا۔ اگر کوئی انسان چاہے کتنا ہی بڑا مدبر عالم مفکر بن جائے، اگر وہ عمل میں نہیں ہے تو وہ تمام علم، مہارت اور کمال بیکار ہے۔ یہی اس کی کم نصیبی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کہ لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی۔ اے اللہ پاک، مجھے یہ بتا دیں کہ میں کس مقام پر ہوں اور آپ کس مقام پر ہیں۔ جس جگہ میرا قیام ہے وہ مکان ہے کہ لا مکان ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کی ذات ہر مکان اور زمانے کی قید سے ماورا ہے۔ لا مکان کو عالم بالا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مکان ایک مخصوص شکل ماہیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ابھی ایک راز معلوم ہوتی ہے۔ یہ عالمی مکان میرے اپنے خیال کا پیدا کرتا ہے، یا اسے آپ کی کرشمہ سازی نے تخلیق کیا ہے؟ اس کو آپ نے تخلیق کیا ہے یا میرے تخیل کا نتیجہ ہے؟ یہ بات، اقبال ایک شاعر ہے، شاعر کی تخیل کی پرواز جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اقبال بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ابھی تک حقیقت ابدی کا سراغ نہیں مل سکا، وہ ابھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ بڑا خوبصورت شعر یہ۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ میری زندگی کی بیشتر راتیں اسی تذبذب اور ذہنی کشمکش کا شکار رہیں۔ یہی باتیں مجھے پریشان کیے رکھیں کہ کبھی مولانا رومی، جو کہ حضرت اقبال کے روحانی پیشوا بھی مانے جاتے ہیں، اقبال کی شاعری کا بیشتر کلام میں ان کا رنگ جھلکتا ہے کہ سوز و ساز سے دل ہم آہنگ ہوا۔ کبھی مجھ میں وہی کیفیت رہی جو کہ مولانا رومی کی تھی، حقیقت کی تلاش والی، اور کبھی امام رازی جو کہ ایک فلسفی تھے کی فلسفیانہ کیفیت مسلط رہی۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت شعر۔ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اللہ کہ شاہین، فریب خوردہ شاہین جو کہ کرگس میں پلا ہو۔ کرگس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا شکار خود کر کے نہیں کھاتا، مردار کھاتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ کیا ہے رائے رسم و شاہبازی۔ اس شاعری میں اقبال نے شاہین اور کرگس کی علامتوں کے ذریعے سے قوم کے نونہالوں اور نوجوانوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حضرت اقبال کے بیشتر اشعار میں شاہین کا ذکر ہوتا ہے، شاہین جو بلند پروازی کی وجہ سے مانا جاتا ہے، مشہور ہے، جبکہ کرگس گدھ کو کہتے ہیں جو کہ مردار کھاتا ہے۔ جو اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے نونہال جس بزدلانہ اور منافقانہ ماحول میں پرورش پا رہے، ان سے جرأت مندی اور انقلاب پسندی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ جس قوم کے نوجوانوں نونہال انگریز کے غلامی اور ان کے اسلاف کی کوئی تقلید کو ہی شرف قبولیت بخشتے ہوں، ان سے ایسے نظام اور اقتدار سے بغاوت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کا کردار افکار بے شاہین جیسے بلندی اور جواں مردی کیسے آ سکتی ہے؟ اور آج کا نوجوان اس حقیقت سے بھی باخبر نہیں کہ ایک آزاد اور حوصلہ مند نوجوان کی فطرت کیا ہونی چاہیے۔ اس شعر میں بہت خوبصورت بات کی کہ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، ہے وہ شاہین لیکن اس کی پرورش گدھوں میں ہو رہی ہے۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ جس ہماگیر زوال و نطاعت کا شکار ہے۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کی منزل کا کوئی تعین کیا گیا ہے؟
گورننس نام کی چیز نہیں، انصاف ہے نہیں، تمام ڈپارٹمنٹس میں رشوت، سفارش، پولیٹیکل معاملات میں دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹس میں دیکھ لیں، تو پھر نوجوان نے پھر شہین کیسے بننا جب اسے اپنے ارد گرد ہر طرف گدھ ہی نظر آ رہے ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں، نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دلکشا صدا ہو، اجمی ہو یا کہ تازی۔ اس غزل کے بیشتر اشعار میں اقبال اپنے عہد کے مسلمانوں کے انتشار کی ترجمانی سے دو چار نظر آتے ہیں، تاہم کہیں کہیں ایسی توقعات کی جانب اشارہ بھی کر جاتے ہیں جو رجعیت کی آئینہ دار ہے۔ اس شاعری میں انہوں نے اس دور کے عہد کی تخلیقی عمل کو بے معنی قرار دیتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس میں اثر ناپید ہے، یعنی امت میں اب تخلیقی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور کسی بھی میدان میں نوجوان وہ کچھ تخلیق نہیں کر پا رہے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی و نگاہ کی تیغ بازی۔ فقر در حقیقت درویشی کا خاصہ ہے اور سپاہ سلاری بادشاہی کا خاصہ ہے۔ درویش اپنے افکار و خیال اور نگاہ سے جو کام کرتا ہے، بادشاہ تلوار کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ عمل میں دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کا کردار یکساں ہے۔ اقبال اپنی شاعری میں جہاں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، صوفیہ درویش کی صحبت انسان کے اندر ایک نئی دنیا اور معرفت الہی پیدا کرتی ہے۔ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو وہاں کے پجاریوں نے اس کو مال و زر کا لالچ دیا کہ ان بتوں کو کچھ نہ کہو، لیکن محمود غزنوی نے یہی کہا کہ میں بت فروش ہونے سے بت شکن ہونا بہتر سمجھتا ہوں، اور انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے شرک کا خاتمہ کیا۔ کچھ ایسی کیفیات ان لوگوں کے نصیب ہوتی ہے جو درویش اور صوفیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے دنیاوی کثافتوں، لالچ، خود نمائی، کینہ، خود غرضی کے چھوٹے چھوٹے بت پاش ہو جاتے ہیں، ان کا سینہ معرفت الہی سے منور ہو جاتا ہے جہاں شرک کا دور دور تک شبہ نہیں ہوتا۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ دیکھیں یہ بات حضرت اقبال نے 100 سال پہلے کہی ہوگی، اس کے باوجود مسلمانان عالم میں کم و بیش وہی صورتحال ہے جو آج ہے۔ اقبال کہتے ہیں کیفیات یہ ہے کہ ہر شخص یقینی اور انتشار کا شکار ہو کر اپنا الگ الگ راپ لاب، فرقہ واریت، بغاوت جیسے ناسور قوم کا خاصہ بن چکے ہیں۔ کوئی خود کو حق پرست مان کر اپنی مسجد میں بیٹھا ہے، کسی کو اجتماعی مفاد سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ کیا آج واقعی ہم دیکھتے ہیں قوم کے اندر جو ہے وہ ہے کوئی ایسا سلسلہ کہ آپس میں اتحاد کرے؟ کاش اللہ پاک اس امت مسلمان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سپہ سالار عطا کرے۔ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کام نے نوازی، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے یہ مکان کو لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، وہ فریب خوردہ شہین کے پلا ہو کر گسوں میں۔ بہت خوبصورت بات ہے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم و شاہبازی، نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں، کوئی دلکشا صدا ہو اجمی ہو یا کہ تازی، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ فقیر جو ہیں وہ نگاہ کی تیغ بازی کرتے ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جس طرح کا میرا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔